بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، یہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی، میں نے اس پہ آپ کو ویڈیو بھی بنا کے پیش کی تھی کہ حزب الاحرار اور جماعت الاحرار، دو جو یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھیں، ان کو این ڈی ایس نے، را نے اور ان کے جو اور بڑے چودھری ہیں انہوں نے مرج کر دیا ہے ٹی ٹی پی میں۔ یعنی یہ سارا اور دیگر جو پاکستان میں اس طرح دہشت گرد گروپ جو ایکٹیو ہیں، وہ جو ایک پوری بی ایل اے کی سیریز ہے اور سندھو دیش والے جو ہیں، ان سب کو بھی انہوں نے ملا کر اکٹھا کر دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں کنڑ میں ایک بہت اہم ان کا جو ہے، ان کی جو میٹنگ ہے ان کے بڑوں کی، وہ را، این ڈی ایس اور یہاں متحرک دو بڑی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ کی گئی ہے، جنہوں نے وسائل اور مطلوبہ جو ان کے مطالبات ہیں انہیں پورا کرنے کا ان کو ثبوت بھی موقع پر دیا، اور انہیں بالکل فری ہینڈ دے کے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں بڑے بڑے ٹارگیٹس کو ہٹ کریں اور جس طرح بھی ممکن ہو افراتفری پھیلا کر معاملات کو بیلنس کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی کراچی میں ایک کل بڑا مقابلہ ہوا جس میں 2 دہشت گرد مارے گئے، 1-2 زخمی ہوئے، ایک شاید گرفتار بھی ہوا ہے۔ اسی طرح اور بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ بلوچستان میں اچانک یہ لوگ متحرک ہوئے ہیں اور دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سندھ، بلوچستان، کے پی کے اور اس مرتبہ پنجاب کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ ایک انتہائی اہم اور مصدقہ ذریعے سے حاصل ہونے والی خبر کے مطابق ان لوگوں نے باقاعدہ ایک جشن کی صورت میں ٹی ٹی پی کے سربراہ کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور اس سلسلے میں تصاویر بھی میڈیا کو جاری کی گئی ہیں۔ یہ تصاویر میرے تک بھی پہنچی ہیں، لیکن مجبوری ہے، میں آپ کو ظاہر ہے یہاں ہم دکھا نہیں سکتے۔ ناظرین کرام، صورتحال یہ ہے کہ جب سے پاکستان نے اسرائیل کے سلسلے میں سخت سٹینڈ لیا ہے، او آئی ایس کے سلسلے میں سٹینڈ لیا ہے، سعودی عرب کو او آئی ایس کا اجلاس بلانے کے لیے کہا ہے، اس کے بعد سے پاکستان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی کے چیلنج میں دوبارہ ڈالا جا رہا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ ماضی میں پاکستان اس کا بہت کامیابی کے ساتھ مقابلہ کر چکا ہے، اور پاکستان اس کے ساتھ نمٹنے کی بہت آسان اور بہتر ترکیب بھی جانتا ہے۔ ہمارے پاس قربانیوں کی ایک پوری تاریخ موجود ہے، 1 لاکھ سے زائد جانوں کی قربانی دی جا چکی ہے، اور پوری دنیا یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ جس طرح پاکستان نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، یہ انسانی تاریخ میں بظاہر دکھائی نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، افغانستان کی صورتحال اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ طالبان نے بہت تیزی کے ساتھ اپنی گرفت مضبوط کی تھی، لیکن اچانک اسرائیل کی عروج پکڑنے سے پالیسی میں ایک شفٹ آیا ہے، اور اشرف غنی حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ اشرف غنی کچھ زیادہ دیر نہیں، جلد ہی اسرائیل کو افغانستان کے صدر کی حیثیت سے تسلیم کر لے گا۔ یہ الگ بات کہ اس کے اس اقدام کو طالبان مانیں گے یا نہیں، لیکن اس وقت جتنی بھی یہاں متحرک ایجنسیاں ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعاون سے طالبان مذاکرات کے بعد جو امن کی فضا یہاں قائم ہوئی تھی، وہ جلد از جلد ختم ہو، اور یہاں پرانے والا جو سسٹم چل رہا تھا وہ آئے، کیونکہ جب تک افغانستان میں افراتفری نہیں ہوگی، بھارت کو کوئی مواقع نہیں مل سکتے دہشت گردی کرنے کے۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی بھارت کا مضبوط اڈا رہا ہے، لیکن چین کے وہاں آ جانے سے اور چاہ بہار کے زیادہ ایکٹیو ہو جانے سے، چین کے یہاں بڑی ہیوج انویسٹمنٹ کرنے کے بعد سے
بھارت کے قدم یہاں سے اکھڑتے دکھائی دے رہے ہیں. انہیں اپنے سارا دھندا لپیٹ کر افغانستان کی طرف جانا پڑا ہے، اور افغانستان میں بھی بھارت کو اب پہلے والے حالات تو نہیں مل رہے تھے، اس لیے بطور خاص یہ اتحاد کروایا گیا دہشت گردوں کا، جہاں ان کو مضبوط کر کے اشرف غنی کے ہاتھ مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب یہ تو مستقبل بتائے گا کہ طالبان اس کوشش کو کامیاب ہونے دیں گے یا نہیں. فی الوقت پاکستان کے لیے چیلنجز میں اضافہ ہو چکا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. گھر میں جتنی بھی جگہ میسر ہو وہاں سبزیاں لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.